شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ازالۃ الحفاظ کے اندر، یہ میرے پاس ہے، اس کے اندر لکھا کہ فاروق اعظم جب ملک شام گئے اور وہاں سے جب واپس آئے تو حضرت فاروق اعظم نے صحابہ کو کہا کہ آپ علیحدہ ہو جائیں، انفرد عن الناس لیعرف اخبارہم۔ آپ نے فرمایا تسی سارے علیحدہ ہو جاؤ تے میں تنے تنہا صحرا وچ چلنا، خیمے جھونپڑیاں پنڈ گاؤں، میں انہاں کول پوچھنا بھائی تہاڈا کی حال ہے تے عمر دے بارے تہاڈا کی خیال ہے۔ حضرت عمر علیحدہ ہو گئے، چلدے فمر بعجوز فی خبایا، آپ جاندے ایک خیمے وچ گئے تے ایک بڈھی مائی ہوری بیٹھے ہوئے تے انہاں کو حضرت عمر حال چال پوچھن تو بعد فرمایا ما فعل عمرو، فرمایا مائی جی عمر دے بارے کوئی جان دی ہو بھئی عمر کتھے ہیں تے کون ہیں انہاں دے بارے؟ مائی ہوری کہن لگے سنیا کہ شام گیا ہویا واپس لوٹ رہا، اے نہیں پتہ کتھے اس ٹائم، انہوں نے مائی ہوری نے پتہ نہیں جی عمر اے ہی ہے تے لا جزا اللہ عنی خیرہ، اللہ انہوں نے میری طرفوں کوئی خیر تے بلائی نہ عطا کرے۔ حضرت عمر فرمانے لگا او مائی اور تیرا اللہ بھلا کرے، ایک ہی گل کر، وہ کی گل کر دیتی تو او اللہ تیرا بھلا، اف ایڈی وڈی تو گل کر چھڈی، عمر نو اللہ تیری طرف بھلائی عطا نہ کرے، ایک ہی گل کی۔ مائی ہوری کہنے لگے جدوں تو گھبران بنیا وہ میرے خیمے تک آیا ہی کوئی نہیں اور انہیں میری خبر ہی نہیں لئی، اور نہ مینوں اودی طرفوں کوئی دینار آیا نہ درہم آیا نہ مینوں کوئی پیسے ملے۔ آپ نے فرمایا مائی عمر نو کی پتہ ہے تو اس خیمے چ رہندی اور تو تینوں پیسے دی لوڑ ہے تے تینوں چیزاں دی لوڑ ہے۔ مائی جڑی گل کیتی نا وہ پھر حضرت عمر اگے خود کی فرمایا، قالت سبحان اللہ ما ظننت ان احدا یلی علی الناس ولا یدری ما بین مشرقھا و مغربھا۔ آپ نے فرمایا مینوں یہ گل کدی سوچی بھی میں نہیں سی کہ محمد عربی دا غلام ہوئے تے مسلمانہ دا حکمران بن جائے تے انہوں مشرق مغرب دا پتہ ہی نہ ہو۔ حضرت عمر رون لگ پے تے رو کے فرمایا وا عمرا وا خصوما کل احد افقہ منک یا عمر، فرمایا آئے عمر تیرے ہوتے افسوس، تیرے مقابلے گلاں کرن والے کتنے ڈاڈے، انہاں نوں تیرے نالوں زیادہ حکمرانی دیاں گلاں پتہ۔ مائی سامنے حضرت عمر دے کتنی ڈاڑیاں گلاں کیتیاں تے حضرت عمر پھر رو پے تے حضرت عمر فرمان لگے، آپ نے فرمایا مائی اج تک عمر دی طرفوں جڑے تیرے ہوتے زیادتی ہوئی تو کتنے دا سودا کرنا چاہندی تے میں عمر واسطے بڑا خیر خواہ ہاں تے میں کہنا عمر کہ تیری وجہ تو قیامت نو پکڑیا نہ جائے کہ تو آپ قیامت والے دن عمر نو نہ پوچھیں۔ انہیں کہا جی 5 دینار عمر میں نو دے وے نا تے میں قیامت والے دن عمر دی شکایت کوئی نہیں کرنا۔ اے اجے گفتگو جاری سی حضرت عمر دی مائی ہوراں نال تے اذ اقبل علی بن ابی طالب وابن مسعود، اللہ اکبر فقال السلام علیک یا امیر المومنین۔ اور مائی ہورا ایتھے ہاتھ رکھیا اینج کر کے ہاتھ رکھیا کہندی توبہ توبہ توبہ، میں عمر دے سامنے گلاں کیتیاں اے کی بن گیا جی تسی میرے نال کی کیتا؟ حضرت عمر میں عمر نو اتنے ڈاڈیاں گلاں سامنے کیتیاں، میری ہائے افسوس میری اس زبان اتے میری اس گفتگو اتے میں افسوس کر دیاں جیڑی میں عمر دے سامنے ایڈیاں ڈاڈیاں گلاں کیتیاں۔ توبہ 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 فقال عمر لا علیک یرحمک، فرمایا حضرت عمر فرمان لگے نہیں اللہ تیرے اوپر رحم کرے، تیرا حق بنتا تھا عمر سے یہی بات کرنی چاہیے۔ پھر حضرت عمر جیڑی چادر پائی ہوئی سی نا او دے نالوں ایک ٹکڑا او دے نالوں پھاڑیا، اپنی چادر جڑی پائی سی او دے نالوں پھاڑ کے تے اوتے لکھیا، کی لکھیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس تو بعد لکھیا کہ یہ عمر بن خطاب کی طرف سے معاہدہ ہے اس مائی کے ساتھ، جب سے عمر خلیفہ بنا اس دن تک 25 دینار کے بدلے میں قیامت والے دن جب اللہ کے سامنے عمر پیش ہوگا تو مائی میرے خلاف دعویٰ نہیں کرے گی۔ آپ جدوں یہ لکھیا جا چکیا نا تے حضرت ہاں ادھے ہوتے شاہدہ علی ذالک علی بن ابی طالب و عبداللہ بن مسعود، اس ہوتے 2 گواہن علی بھی ہے تے عبداللہ بن مسعود بھی ہے، ہوتے پھر گواہ بھی حضرت علی مرتضیٰ نو پایا۔ حضرت عمر نے فرمایا اے 2 گواہن، تو اس تو بعد وہ خط جڑا دیتا نا ثم دفع الکتاب الی علی، آپ نے وہ جڑا رکا سی نا وہ جڑا کاغذ وہ جڑا کپڑے تے لکھیا، فرمایا علی یہ جو ہے نا معاہدہ آپ اپنے پاس رکھیں، اگر میں آپ سے پہلے مر گیا دنیا سے چلا گیا شہید ہو گیا آپ سے پہلے چلا گیا تو میرے کفن کے اندر آپ نے یہ رکھ دینا۔